السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال 1447 کا آغاز ہو گیا ہے اور پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اس مہینے میں خاص طور سے دو عمل احادیث شریفہ سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ بقیہ جو بہت ساری خرافات ہیں، بدعات ہیں، رسومات ہیں، انشاءاللہ ان کو کسی دن الگ سے بیان کیا جائے گا۔ لیکن دو عمل جو خاص طور سے اس مہینے میں ثابت ہے، پہلا عمل ہے روزے کا۔ پورے مہینے کے اندر ہی روزے رکھنا بہت بڑی عبادت اور روزوں کی فضیلت آئی ہے۔ حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا ہے، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں، اور اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ بہت قابل تعظیم مہینہ ہے۔ اس میں جتنی زیادہ آدمی عبادت کر سکتا ہے عبادت کرے، اور پورے مہینے میں ہی روزوں کی فضیلت آئی ہے، اور خاص طور سے عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 محرم کے دن روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہ، پچھلے ایک سال کے گناہ صغیرہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس مہینے کی اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ تو پہلا عمل جو حدیث شریف سے ثابت ہے وہ ہے اس مہینے میں روزہ رکھنا۔ پورے مہینے میں آدمی اپنی استطاعت اور طاقت کے بقدر جتنا چاہے رکھ سکتا ہے، اور خاص طور سے 10 محرم کے دن۔ اور دوسری چیز کہ اپنے اہل و عیال پر 10 محرم کے دن کشادگی سے کام لے، یعنی مثلا ہمارے گھر میں روزانہ جو بنتا ہے تو 10 محرم کو اس سے بہتر بنائیں۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ پورے سال برکت رہے گی۔ روزانہ جو کھانا بنتا ہے اس سے اعلیٰ اور افضل کھانا ہم اس دن بنائیں اپنے گھر والوں کے لیے۔ حلوے بنانے کا ثبوت نہیں ہے، اور بہت ساری جو بدعات اور رسومات ہے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صرف یہ دو چیزیں، نمبر 1 روزہ پورے مہینے میں ہی جتنا زیادہ روزہ رکھ سکتے ہیں بہتر ہے، اور عاشورہ کا روزہ خاص طور سے، اور دوسری چیز کہ آدمی 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر کشادگی سے کام لے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔